جاتا ہے۔ محرم کا مطلب ہے حرام کیا گیا، قابل احترام، مقدس۔ اسلام سے قبل بھی عرب اس مہینے کو حرمت والا مانتے تھے اور اس میں جنگ و جدال سے حرام سمجھتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس مہینے کی حرمت کو برقرار رکھا اور اس میں نیکیوں کے اجر کو کئی گنا بڑھا دیا۔ قرآن میں فرمایا، ان عدۃ الشہر عند اللہ 12 شہرا منہا اربعۃ حرم۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محرم الاحرام سے تعلق اور آپ کی کیفیت۔ جب بھی محرم الاحرام کا مہینہ آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں ایک خاص سنجیدگی، خشوع اور قلبی درد نمایاں ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کی فضیلت کو اپنے صحابہ کو سناتے، خصوصاً یوم عاشوراء یعنی 10ویں محرم کی اہمیت بیان فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، افضل الصیام بعد الرمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے مہینے کے ہیں، اور خصوصاً یوم عاشوراء کے روزے سے متعلق فرمایا، یہ روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ عاشوراء کا روزہ رکھا جائے۔ آپ کی کیفیت اس مہینے میں عبادت اور غور و فکر کی جانب مائل ہوتی۔ آپ صحابہ سے فرماتے، یہ مہینہ اللہ کا ہے، اس میں اپنے دل کو پاک کرو اور اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی کا قصہ، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ہم ایک ایسے صحابی کی کہانی سناتے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہانہ عشق تھا۔ ان کا نام تھا